قربانی کے دنوں میں یہ سوال زباں زد عام ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا اس کا تو مختصر جواب یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مینڈا میں اپنی امت کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں، دوسری قربانی جو ہے وہ میں اپنی اور اپنی آل کی طرف سے دے رہا ہوں۔ تو اس عہد میں بھی، اس دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کلمہ گو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، تو ان کی طرف سے بھی، امت میں وہ بھی شامل تھے، ان کی طرف سے قربانی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی آل کا جب ذکر فرمایا تو آل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ تو یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کام کر کے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز اور اس کے لیے درست ہوگی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور میں 2 جانور قربانی کے ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ اپنی قربانی ادا کرتے تھے، دوسرا جانور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں یہ ذبح کر رہا ہوں، یہ میں حضور کی طرف سے یہ قربانی دے رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ باتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ جو اپنے پیارے اس دنیا سے چلے جائیں ان کی طرف سے بندہ قربانی کر سکتا ہے، اور فقہاء نے بھی بالاتفاق جائز اور مستحسن لکھا ہے۔ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جانے والا اپنی طرف سے وصیت کر کے جائے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے یہ جو حضور کی طرف سے قربانی کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میری طرف سے قربانی کرنا۔ تو جب جانے والا وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اب ایک کا والد اس دنیا سے جا رہا، وہ اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں اس دنیا میں، میری طرف سے یہ جو آنے والی قربانی ہے آپ نے کرنی ہے۔ اب یہ اس کی وصیت ہے، وصیت کے طور پر وہ کہہ کے گیا ہے۔ اب اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کا پیچھے ترکہ موجود ہو، جو اس دنیا سے جا رہا اس کا کوئی مال متاع موجود ہو جس سے وہ بیٹا قربانی آنے والے کا ترکہ، مال متاع، وراثت موجود ہو۔ دوسرا یہ کہ اس وراثت میں سے 1/3، یعنی ایسا نہ ہو کہ رقم بالکل اتنی تھوڑی چھوڑ کے گیا ہو کہ اس سے قربانی بھی 1/3 حصے سے قربانی بھی ادا نہ ہو سکتی ہو، تو لہٰذا جو جانے والا ہے اس کا مال بھی موجود ہو اور مال میں سے 1/3 حصہ وہ کیا کریں گے، قربانی دیں گے۔ یہ قربانی دینا جانے والا جو وصیت کر کے گیا ہے پیچھے والوں کے لیے، لواحقین کے لیے، خاص کر کے اس کا بیٹا یا جو بھی موجود ہے جس کے لیے یہ وصیت کی گئی، قربانی دینا واجب ہے۔ یہ قربانی کرنا اس مرحوم کی طرف سے لازم ہے۔ اب اس کے لیے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ مالدار لوگ نہیں کھائیں گے، وہ وصیت کردہ جو قربانی ہے، جو وصیت کے پیش نظر آپ نے قربانی کی ہے، اس کا مال فقراء میں تقسیم ہوگا۔ اگلا مسئلہ جو عمومی مسئلہ ہے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ 2 4 سال 6 سال پہلے والد صاحب فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گیا، اس وقت وہ قربانی ہر سال کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا دل ہے کہ وہ ہر سال اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں مال متاع زر دیے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے والد صاحب کی طرف سے بھی قربانی ہو جانی چاہیے، یا میرے والد صاحب زندگی میں کبھی قربانی نہیں کر پائے تو میرا دل ہے کہ اللہ نے آج مال متاع زر دیا ہے تو میں ان کی طرف سے قربانی کروں تاکہ یہ معاملہ، یہ ثواب بھی ان کو ملے۔ تو اس صورت میں اپنے مرحوم والد کے لیے، والدہ کے لیے طرف سے قربانی کرنا جائز اور درست ہے، لیکن اس میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں اس چیز کا ذرا دھیان نہیں ہوتا کہ وہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ایک سال میں نے اپنی طرف سے قربانی کی، اگلے سال میں نے اپنے والد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کی طرف سے کی، یا اس سے اگلے سال میں نے اپنی والدہ کی طرف سے کی۔ یہ ایک عمومی روٹین ہے بندوں کی، ہر سال ایک قربانی کی، 2 قربانی کی ہیں، مطلب ایک سال اپنی اور اپنی بیوی کی طرف سے، اگلی دفعہ اپنی والد اور والدہ کی طرف سے، یہ سلسلہ ہم چلاتے ہیں۔ یہ جائز اور ٹھیک نہیں ہے طریقہ، کیونکہ جب آپ پر اپنی ذاتی قربانی واجب ہے،
اپنی ذاتی قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے، اور ہر سال جب آپ پر قربانی واجب ہے، اور کس بندے پر قربانی واجب ہے، کس بندے پر قربانی لازم ہے، اس پر باقاعدہ پیغام ریکارڈڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکیں گے۔ اب اس میں جس پر قربانی واجب ہے تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کرے، اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر اس کے پاس مال پیسہ ہے تو وہ اپنے والد کی طرف سے کرے۔ یہ طریقہ کار رکھنا کہ ایک سال میری طرف سے ہو گئی، اگلے سال والد صاحب کی طرف سے ہوگی، اگر تو میری طرف سے میں اس سال میرے پاس مال زر پیسہ ہے تو پہلے میں واجب ادا کروں گا، پھر چاہے مجھے توفیق ہو تو 4 قربانیاں کروں، 8 قربانیاں کروں، مطلب اپنے باپ دادا کی طرف سے کروں، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں تلقین کروں گا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ وہ محسن اعظم ہیں، اور آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول آپ کی طرف سے قربانی پہلے ہی کیا کرتے تھے، تو ان کا معاملہ، ان کی محبت، ان کی شفاعت کی امید، یہ پیش نظر ہونی چاہیے بندہ۔ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، 1 سال 2 سال، جہاں کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ موقع ملے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی انسان کو قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن جس معاملے کو میں بار بار سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے واجب کی ادائیگی پہلے ہو، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی طرف سے آپ قربانی کریں گے، اور اس قربانی کا گوشت جو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے کریں گے اس کو بالکل آپ خود کھائیں، فقراء میں تقسیم کریں، جو 3 حصے ہوتے ہیں۔